علی لاریجانی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ ایران کے لیے کہ تواتر سے وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ ان کے جانے سے کیا کسی قسم کی فوجی حکمت عملی پر کوئی اثر پڑے گا ایران کی؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ بہت ہی افسوس کی خبر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہی واز ویری امپورٹنٹ انویسٹیگیٹر چیف تھے اور بہت ہی اچھا کام بھی کر رہے تھے، انہوں نے کافی ٹرین بھی کیا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک ایران کی حکومت کے لیے، ان کی انٹیلیجنس سروسز کے لیے، ان کی سیکورٹی فورسز کے لیے ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ اتنے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ایران اسرائیل کے اور امریکہ کے اٹیک میں اپنے کمانڈرز کو اور لیڈرز کو کھو دیے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے جون میں بھی آپ کے سامنے یہی ہوا۔ اس کے بعد جب پہلا اٹیک ہوا اس میں رہبر علی خامنہئی شہید ہو گئے، اس کے بعد آپ کے سامنے باقی ان کے بعد اس میں 40 کے قریب ان کے ملٹری کمانڈر شہید ہوئے، اور ابھی پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اناؤنس کیا ہوتا ہے ٹارگیٹ ابھی انہوں نے کر لیا۔ تو ان کی گورنمنٹ کو، ان کے سیکورٹی فورس کو چاہیے کہ انورٹ دیکھیں کون ہے بلیک شپس، کون ان کو خبر کرتا ہے، اور ان کو کیوں نہیں سارا ساتھ چینج کر دیتے ہیں، اور ہائیلی سیکورٹی کلیئر لوگوں کو لے کر آئیں جو بالکل کلیئر ہوں، پھر ان کے اوپر سپر امپوز سیکورٹی ہو، نظر رکھی جائے، چیک رکھا جائے کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، تاکہ آئندہ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو شکر ہے خدا کا کہ ان کی اپنی کا بڑا سسٹم انہوں نے ڈیسینٹرلائزیشن کمانڈ کی ہوئی ہے، اور 1 کے بعد 2 از آلریڈی ریڈی، 3 از ریڈی، جس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ بٹ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ چلی جانے کا بہت بڑا نقصان ہے، آپ کے عوام کو بڑا ڈر، ان کا morale ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ٹروپس کا morale ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر دشمن کا morale بڑا ہائی ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو انورٹ دیکھیں، اور پھر سے میرے نہیں خیال کہ فوجی کارروائی میں نقصان نہیں ہوگا، کہ انہوں نے بہت پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اگر ہمارا ایک شہید ہوگا، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 سب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ڈی سینٹرلائز کمانڈ کی ہوئی ہے پروونسز کے اوپر، ان کو ٹارگیٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو ویپن سسٹم بتائے ہوئے ہیں کس وقت کون سے فائر کرنے، تو وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت بڑی کریڈٹ ہے آئی تھنک اسٹل ایون ایران کی حکومت کی کہ جی اتنے کیجویز کے بعد، شہادتوں کے بعد بھی ان کی حکومت بالکل ٹھیک چل رہی ہے، عوام کا اعتماد ہے اپنی حکومت کے اوپر، اور جب قوم پوری کھڑی ہوتی ہے مسلح پارٹ کے ساتھ، تو میرے نہیں خیال کہ اس کو کوئی دنیا میں بھی کوئی طاقت اس کو شکست دے سکتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس طرح سے ٹاپ لیڈرشپ کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو عوام کا مرال اور ٹروپس کا مرال خاص طور پر وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ اس حوالے سے جو ان کی اگلی قیادت ہے وہ بھی ساتھ میں تیار ہے۔ لیکن ذرا میں ان کے بیانات کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ بڑے سخت بیانات وہ دیتے تھے، اور ابھی سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا کہ وہ احتیاط کریں، توانائی نظام پر اگر آپ لوگوں نے حملہ کیا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، اور جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایران نہ چاہے۔ تو اتنے سخت بیانات دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اولین ٹارگٹس میں وہ شامل تھے امریکہ اور اسرائیل کے؟ لیکن ہی واز انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہی از اے ٹارگیٹ۔ دا پوائنٹ از ان کی پروٹیکشن کے لیے، سیفٹی کے لیے ایران کی سیکورٹی فورسز نے کیا ارینج کیا تھا؟ دے آر ٹو بی بلیمڈ آنیسٹلی آئی فیل کہ آپ نے ان چیزوں میں کیوں خیال نہیں کیا؟ واٹ از دا ریزن وائی یو ناٹ شفٹنگ ٹو اے سیف پلیس، جہاں جا کے خاموشی سے ان کو ایسی جگہ رکھیں اور وہاں سے ان کے آرڈر لیں، ملیں، جہاں سلیکٹو لوگ جائیں تو جان سکے۔ یہ بھی لکس ویری ایزی کہ جس کو کہتے ہیں ٹارگیٹ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آئندہ کے لیے میرے خیال میں بگ لیسن۔ آج کے بعد ہماری ایران کی حکومت کو چاہیے کہ یہ سیکورٹی فورسز سے ایک فیصلہ کریں اور اپنی سیکورٹی ٹائپ کریں۔ یہ پہلے بھی ان کا بہت نقصان ہوا ہے، پہلے موساد نے اور را نے مل کے کتنے یہ سائنٹسٹ کو اور فوجی کمانڈر مارے ان کے اوپر، جون میں جب اندر جا کے جال بچھایا، بعد ڈرون اڑا کے انہوں نے مارا ان کو۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دے ہیو ٹو بی کلیئر، ویری ایزی کہ آپ کمانڈر چلتے رہیں۔ سیریس فیکٹر وار کی لڑائی کے اندر، مرال کے اندر بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہیے گا، سمیرہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں کہ
ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے ایران نے کیا اقدامات کیے، اس چیز کو دیکھنا ہوگا، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ مسلسل انٹیلیجنس کا فیلئر تو بہرحال ایران میں دیکھنے میں آ رہا ہے نا، چونکہ علی خامنائی صاحب کی جب شہادت ہوئی تو 48 انتہائی اہم لوگوں کو اس وقت نشانہ بنا دیا گیا، پھر اب مسلسل نشانہ بنا کر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ٹاپ ٹیئر ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یقیناً ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے تو کئی سوالیہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں پھر ایران میں۔ دیکھیں یہ تو آپ کو فواد یاد ہوگا، پہلے دن سے ہم جب میراتھن ٹرانسمیشنز کر رہے تھے، سب سے پہلی جو ڈسکشن ہماری تھی وہ یہی تھی کہ لوپ ہولز کیا ہے، ایران کے سائبر کمانڈ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے، اور یا پھر اس کو ہم کوئی پیرلل ڈیفیکٹو میجر ایسا کہیں کہ جس لوپ ہول کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز اٹھا رہی ہیں، یا فار ایگزامپل ابھی ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ٹروپس ہیں امریکی جو ان کو اس وقت اسسٹ کر رہی ہیں اس پورے ایپیسوڈ کے اندر، یا ان کی طرف سے کسی قسم کا ایسا ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل کو ریلے کیا جا رہا ہے، تو ابھی تو وہ تمام سے صورتحال بہت واضح ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی ایک ملک شامل نہیں ہے۔ شروع میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا، اس خدشے پر بھی اب مکمل طور پر مہر ثبت ہو چکی ہے، نہ صرف ایران کے معاملے میں بلکہ قطر اور سعودی عرب سے بھی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ افغان اور ہندوستانی باشندے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ایسپناج کے چارجز پر۔ یہ کوئی معمولی الزامات نہیں ہیں، اور میں اگر تھوڑا سا ایموشنل ہو کر بھی بات کروں تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ اسپائی نیٹ ورک جو ہے، یہ ایسپناج جتنا بھی لوپ ہولز ہیں، یہ افغان اور ہندوستانی باشندوں سے ہوتے ہوئے ہی اس پراپر کلٹیویشن کی طرف گئے ہیں تہران کے اندر، ایران کے اندر۔ ابھی جو علی لاریجانی ان کی ڈیتھ کے حوالے سے بھی انفارمیشن جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں سامنے آ جائیں گی۔ ایک ایئر اسٹرائک تھی اور بہت زیادہ پریسیجن کے ساتھ کی گئی ہے، اے آئی جنریٹڈ تھی، اس کے اندر مکمل طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو کوشن ہے وہ لی گئی ہے، جس طریقے سے علی خامنائی کی ڈیتھ کے وقت تمام تر بعد میں جو پریسائز ڈیٹیلز آئی ہیں ساری ٹیک اینڈ کے اوپر، تو وہ بھی ابھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر اس کے تانے بانے جتنے بھی آس پاس کے ممالک ہیں اسے ضرور ملتے ہیں۔ ایران جیسے ملک کے لیے بڑا مشکل ہے فواد ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا۔ ہمارے 4 پڑوسی ہیں، ان 4 میں سے 2 پڑوسیوں نے ہمیں اس قدر پرابلم میں ڈالا ہوا ہے کہ ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر ہمارا ہر وقت ہاٹ بیڈ بنا رہتا ہے۔ ابھی آپ ایران کا اندازہ لگا لیں، ایک طرف سے گلف آف پرشیا ہے، دوسری جانب سے ایک اور وہ اس کے ساتھ پانی کی سطح کے ساتھ وہ مسلسل نبرد آزمائیں، اور باقی ممالک میں 12 سے 13 ممالک اس وقت ان کے سراؤنڈنگ میں ہیں، اور ان تمام تر 13 ممالک سے ان کے پاس بارڈر جو ہے وہ انتہائی انسیکیور بارڈر ہے، جہاں سے وہ پورسزم جو ہے وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایران کو دیکھتے ہوئے، پھر ان کے انڈیورز کو دیکھتے ہوئے، پھر ان کے تمام تر جو انقلاب اسلامی ہے اس کے بعد سے جو ان کا اب تک فیز چلا آ رہا ہے، جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں آئی تھنک میں کہوں گی کہ اٹس مرڈر ان بکنگم، یو آر واکنگ بیئر ان مرڈر آف بکنگم۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایران کے ساتھ ہیں، ان کو خود بھی اندازہ ہے، اور ایک غلطی کا احساس ان کو شاید وہ مانے یا نہ مانے، مگر انٹرنلی جو ہمارے کولیگز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اب ان کو بہت شدت سے احساس ہو چلا ہے کہ جس چابہار کو انہوں نے ہندوستانیوں کے حوالے کیا تھا، بھلے وہ 1 گودی تھی یا 2 گودیاں تھی، مگر اس چابہار میں انہوں نے الحمدللہ پاکستان کو تو نقصان اتنا نہیں پہنچایا، مگر انہوں نے اپنے محسن کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ جس ایران نے ان کو وہ زمین دی تھی کہ چلیں آپ ٹریڈ اپنی افغانستان کے ساتھ کر لیں، کیونکہ ہم نے حالات بھانپ لیے تھے بہت پہلے ہی۔ وار آن ٹیرر جب پیک پر تھی 2011 سے 2018 تک کا وقت بہت سخت تھا ہمارے لیے، اور اس میں ہم نے بھانپ لیا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے ہم پر ہاسٹائلٹی مسلط کی جا رہی ہے، تو ہم نے اپنی پورٹس کو ہائی الرٹ پہ کر دیا تھا، خاص طور پہ گوادر اور کراچی پورٹ اور قاسم پورٹ، تو اس کا ایک متبادل انہوں نے چابہار سے لیا، اور اس کے لیے ہندوستان نے اچھے خاصے بلینز آف ڈالرز لگائے افغانستان میں، پوری ایک روڈ بنا کر دی چابہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جس کو دلارام زرنج روڈ کہتے ہیں، جو کہ کابل افغانستان کے دل سے لے کے وہ جاتی ہے ایران تک تمام تر اس اکنامک کوریڈور کو بنانے کے لیے۔ ناؤ امیجن کہ ایک کلٹیویشن اسپائی نیٹ ورک کی اگر 2011 میں بھی شروع ہوئی ہے، آئی ایم جسٹ اسپیکنگ ہائپوتھیٹیکلی، تو فواد آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب تک اس ایسپناج نیٹ ورک نے اپنی کتنی جڑیں مضبوط کی ہوں گی ایران کے اندر۔ اور پہلا اثر انہوں نے دیکھ لیا تھا جون کی لڑائی میں، جو کہ 12 روزہ لڑائی تھی ان کی اسرائیل کے ساتھ، تو ابھی اس وقت کہا گیا کہ ہم نے مکمل قابو پایا ہے، مگر مجھے یہی خدشہ تھا کہ مکمل قابو اس طرح کے ایسپناج، ایکسٹریم ایسپناج نیٹ ورک پر نہیں پایا جا سکتا،